دوستوں دوسری طرف جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اب اہل مدینہ کی حمایت حاصل ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ مسلمانوں کے جذبے کو کچلنے کے لیے انہوں نے ظلم و ستم کیے، جس کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں سے تشریف لے گئے۔ جب قریش کو اچانک معلوم ہوا کہ تمام مسلمان مکہ سے نکل رہے ہیں، وہ چند کو حراست میں لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس وقت تک اکثریت جو ہے وہ ہجرت کر چکی تھی اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہی تھی۔ مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند بزرگان اور بیمار مسلمان رہ گئے۔ ان آخری چند مسلمانوں کے بھی جانے کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اس اجتماعی ہجرت پر قریش مشتعل ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اب ان کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ دارالندوہ کے اجلاس میں وہ جہاں تمام اہم فیصلے کیے گئے، قریش نے فیصلہ کیا کہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے والا واحد اقدام رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم قاتل سے انتقام ضرور لے گا۔ آخرکار ابو جہل نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک آدمی بھیجنے کے بجائے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان بھیجنا چاہیے۔ اس طرح بنی ہاشم کے لیے کسی ایک شخص پر الزام لگانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ منظور ہوا اور 40 نوجوانوں کو اس بزدلانہ کام کو انجام دینے کے لیے منتخب کیا گیا۔ جس رات قریش نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اسی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے قریش کے مذموم عزائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت گزار کیے اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے فرمایا، اے علی، آج رات میرے بستر پر سو جائیں اور اپنے آپ کو سبز چادر سے ڈھانپ لیں جو میں سوتے وقت استعمال کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مدینہ کی طرف ان کی پیروی کریں۔ جب وہ تمام امانتیں واپس کر دیں جو مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احکامات کی تعمیل میں کافی مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان اعمال کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ وہ بعد کے سالوں میں کہتے تھے کہ جان لیوا خطرے کے باوجود انہوں نے وہ پوری رات سکون سے سو کر گزاری۔ جو رات قریب آئی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو قریش کے 40 آدمیوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے اپنی تفویض کو انجام دینے سے پہلے صبح تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور گھر سے نکلتے ہی انہوں نے کچھ ریت ان لوگوں کی طرف پھینکی، کچھ مٹی ان لوگوں کی طرف پھینکی جو باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں کھڑے تھے، جو باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت کی اور ان کی طرف مٹی پھینکی۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تاکہ وہ نہ دیکھ سکے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے شکوک و شبہات کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے پر چلتے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس گئے اور بستر کی طرف ایک بڑا شور مچاتے ہوئے ہر ایک نے پہلے مارنے کی کوشش کی۔ ہنگامہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اطمینان سے اپنا سر تکیہ مبارک سے باہر نکالا اور سبز چادر کو ایک طرف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نے قاتلوں کو راستے میں روک دیا۔ کفار نے استفسار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم نے اسے میرے حوالے کیا تھا تاکہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ ویسے بھی وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ قریش اپنی ناکامی پر مایوس ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بغیر کسی نقصان کے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ کفار صبح تک انتظار کرنے کے اپنے فیصلے پر افسوس کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سفر میں مزید مہم جوئی سے گزر رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے محفوظ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو کافروں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، وہ آپ کو اسیر کرنا چاہتے تھے یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے یا آپ کو ملک بدل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی چالیں چلی، لیکن اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ شہر سے نکلنے سے پہلے راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جانتے تھے کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اطلاع لی جو مدینہ کے راستے میں مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی قربانی جب ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر فائز ہوئے تو اللہ اس قدر خوش ہوا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی رضا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ انہوں نے کچھ آدمیوں کی خدمات بھی حاصل کی جو ان کے قدموں کے نشانات سے مسافروں کی جگہ کا پتہ لگا سکتے تھے۔ انہوں نے کچھ کھوجی بھیجے جو مسافروں کے قدموں کے نشانات سے مسافروں کی جگہ کا پتہ لگا سکتے تھے۔ اعلان کیا گیا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کی جگہ کے بارے میں صحیح اطلاع دے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ قریش کے بہترین کھوجیوں میں سے ایک ابو قرظ نامی شخص نے غار ثور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشانات کا سراغ لگا لیا۔ تاہم جب کچھ آدمی غار ثور کے منہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا داخلی راستہ مکڑی کے جالے سے بند ہے اور دروازے پر گھونسلے میں کچھ جنگلی کبوتروں نے انڈے دے رکھے ہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر غار میں کوئی ہوتا تو مکڑی اور کبوتر وہاں اپنا گھر نہ بناتے، فاختہ اپنا وہاں گھر نہ بناتی۔ اس کے علاوہ اگر یہ جال پہلے سے موجود ہوتا تو اگر کوئی غار میں داخل ہوتا تو اسے نقصان پہنچتا اور یہ مکڑی کے جال بھی نہ رہتا، اس لیے وہ اندر دیکھے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اس معجزے سے اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اس غار میں 3 دن اور رات قیام رہے۔ ان راتوں میں سے ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر اور اپنے لیے اونٹوں کا انتظام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ہدایت کی کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز یا امانت چھوڑی ہو تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید ہدایت کی کہ وہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید ہدایت کی خاندان والوں کے ساتھ بنی ہاشم کے دیگر افراد ارکان جو مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے انتظام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ذاتی طور پر مدینہ منورہ کی طرف لے کر جانا تھا۔ چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں اونٹوں کو غار کی طرف روانہ کیا اور ان کے ساتھ ایک معتبر رہنما بھی تجویز کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ساری راستے پر چلتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ قریش کے سواروں سے بچ سکیں۔ اسی رات سے مسلمان اسلامی دور یا ہجرت کے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت نے مدینہ میں مسلمانوں کی مرکزیت اور پہلی مسلم ریاست کے قیام کا آغاز کیا۔ مدینہ کا سفر تقریباً کیونکہ 400 کلومیٹر تھا اور وہ زیادہ تر رات کو سفر کرتے تھے اور وہ دن کو آرام کرتے تھے۔ اتنی دیکھ بھال کے باوجود انہیں ایک شخص نے دیکھا جو قریش کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کی اطلاع دی۔